اور جو بات سنی جائے اللہ کے تاثر اور اس کے دھیان کے بغیر، وہاں خود کر رہا ہے، اب کیسے نہیں ہو؟ اوہو، لیکن جیسے سپرنگ ہوتا ہے اس کو جتنا کھینچو جب چھوڑو تو پھر واپس اپنی جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ تو کو 5-6 سال 96 97 98 99 2000 5 برس مسلسل پورا زور لگا کہ اس میں کچھ تبدیلی کی جائے، اجتہاد کیا جائے، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ کیوں جائے، یہ کیا جائے، یہ کیا جائے، اور کرنے والے اعلیٰ سطح کے۔ تو وہ اس بندے الیاس کی دعا قبول تھی، اس کو اللہ نے اسی نہج پر رکھا کہ وہی گشت ہے، وہی تعلیم ہے، وہی بیان ہے۔ اور تیسرا یہ فرمایا، وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالی کی طرف سے نفع کی شکلیں قائم ہوتی رہتی ہیں تو انہی کو بڑھایا جاتا ہے۔ نظام الدین سہالوی صاحب کا انتقال ہوا تھا 1747۔ ہم نے بہت کچھ بدلا، لیکن ابھی بھی زیادہ انہی کی صرف ابتدائی عربی کا نصاب بدلا ہے، قدوری نظام الدین سہالوی کی تجویز کردہ ہے، اور ہدایہ نظام الدین سہالوی کی تجویز کردہ ہے، اور اوپر والی اصول فقہ، اصول حدیث کی کتابیں ساری ان کی تجویز کردہ ہیں، اور یہ احادیث کی کتابیں ساری انہی کی تجویز کردہ ہیں۔ 1747، 1847، 1947، 2010، کوئی 250 برس گزر چکے ہیں۔ اس شخص کی تجویز کو اللہ نے پسند کیا اور اسی پر بنیاد بنتی جا رہی ہے، بنتی جا رہی ہے۔ تو جب تک کوئی چیز نفع پہنچا رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتا ہے، کیونکہ دین کو اللہ نے باقی رکھنا ہے، اور جب اس کے نفع گھٹنا شروع ہوتے ہیں تو از خود اس میں تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب نے اللہ سے یہ مانگا، اللہ نے ان کو دیا۔ تیسری بات یہ تھی جو مخالفت کرے گا ہلاک ہو جائے گا، جان بوجھ کے جو مخالفت کرے گا اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر لے، یہ کہا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ ایک دلیل کی وجہ سے مخالفت کرنا، وہ تو کوئی کتنی بڑی فتویٰ دے دے پھر بھی اس کو ہم معذور سمجھیں گے کہ دلیل سے بات کر رہا ہے، لیکن جاننے کے بعد کوئی مخالفت کرے گا تو اللہ اسے ہلاک کر دے گا۔ تو یہ کتنا بے جان سا گشت نظر آتا ہے تمہارا۔ ایسے ہی ہر مسجد کا حال ہے، تبلیغ والے 50، گشت کرنے والے 5، اور تبلیغ کا متعارف 2000 اور بیٹھنے والے بیان میں 20۔ یہ آپ سارے فیصل آباد میں جاؤ، آپ کو ہر مسجد میں گشت نظر آئیں گے، تھکے ہوئے، مرے ہوئے، بولنے والے بول رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے کہیں بولو کون تیار، چونکہ آگے بیٹھنے والے جو سارے مراقبے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بیچارہ بولنے والا کیا بولے، سارے جو سر جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں تو بولنے والے کی ویسے ہی ہمت ختم ہو جاتی ہے۔ تو دیکھنے میں یوں نظر آتا ہے کہ یہ کیا مرے گشت ہیں، اس سے تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب اجتماع ہوتا ہے تو لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں۔ جب ہم دنیا میں پھرتے ہیں تو وہاں اس کے اثرات کیسے نظر آ جاتے ہیں۔ ساری دنیا میں یہاں یہ پیچھے عصر کے بعد چل رہا تھا، 3 نوجوان آئے، میں نے کہا کہاں سے آئے؟ کہا جی ہم اسپین سے آئے ہیں۔ میں یہ سمجھا یہ اسپین سے آئے ہیں، اسپین، ہسپانیہ، اٹلی کی، یہ فرانس کے ساتھ۔ تو مجھے یہ میں نے کہا پاکستان میں کہاں کا ہوگا؟ جو گجرات ہے۔ تو میں یہ سمجھا کہ یہ ان پڑھ لوگ ہیں، مزدور، تو اسپین کو اسپینے کہہ رہے ہیں، پنجاب میں اسپینے چو آئے ہیں، اسپینے چو۔ اس میں میں ناروے گیا تو ایک ہماری وہاں رشتے میرے ماموں کی بیٹی رہتی ہے، تو کہنے کی ویکھیا ساڈا ناروا، میں کہا ویکھ لیا ناروا ویکھیا ساڈا ناروا، میں کہا ویکھ لیا تیرا ناروا۔ میں کہا یہ ان پڑھ ہیں تو یہ اسپین کو اسپینے کہہ رہے ہیں، لیکن پھر مجھے خیال آیا، میں نے کہا بھائی کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی اسپینے سے آئے ہیں۔ پھر ان کا اسپینے سے، پھر مجھے شرم آئی کہ میں ان کو ٹوکوں، پتہ نہیں یہ غلط کہ میں غلط۔ میں نے تیسری دفعہ کہا میں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟
وہ سمجھ گئے کہ ان کو پتہ نہیں چل رہا. تو کہنے لگے مولانا صاحب اسپین ایک جزیرہ ہے جو جاپان سے بھی اوپر ہے، جاپان کے اوپر امریکہ کے تابع، اور وہاں سے آئے ہیں. وہاں سے جاپان سے 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے. تو میں نے کہا ادھر کدھر آ گئے، میرے پاس کیسے آ گئے؟ کہا جی آپ کی کیسٹیں وہاں بھی چل رہی ہیں. ادھر کیسے چلے؟ کہا ادھر تبلیغ کا کام ہو رہا ہے. میں نے کہا وہاں کون پہنچ گیا؟ پاکستان سے. تو میں آج پہلی دفعہ اسپین کا نام سن رہا ہوں. کہا جی آسٹریلیا سے جماعتیں پہنچی وہاں چلے چلے، کیونکہ آسٹریلیا وہاں سے قریب ہو جاتا ہے. آسٹریلیا سے وہ جزیرہ کو 4 گھنٹے کا جہاز بن جاتا ہے. کہا جی آسٹریلیا سے جماعتیں ہمارے پاس آئیں، ہماری ساری راتیں کلب میں گزرتی تھی، ناچ گانے میں گزرتی تھی. اور وہاں بہت بڑی جامع مسجد ہے اور اس میں کوئی 1 لاکھ کی آبادی ہے، 10-15 ہزار مسلمان ہیں. اب ان کی راتیں کلب کی بجائے مسجد میں گزرتی. اور ہمارے امام صاحب ہیں بنگالی، وہ کہیں سے آپ کی کیسٹیں لائے تھے جب بنگلہ دیش گئے تھے، تو اس کے بعد سے آپ کی کیسٹیں وہاں بہت چل رہی ہیں. اور آس پاس جتنے جزیرے ہیں سب میں تبلیغ کا کام ہو رہا ہے. اب بتاؤ کوئی مدرسہ یہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ کوئی خانقاہ یہاں تک پہنچ سکتی؟ اور دیکھنے میں یہی گشت تمہیں نظر آ رہے ہیں. تم بادیوں نظر میں دیکھو گے تو کہو گے یہ کیا ہے. خود اپنے آپ کو بھی کئی دفعہ خیال آتا ہے، لیکن جو چیز اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے اس کے اثرات بارش کے قطروں کی طرح آہستہ 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 پڑتے رہتے ہیں اور بات آگے چلتی رہتی ہے. سارے عالم کے انسانوں تک اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو پہنچانے کی ایک شکل قائم فرما دی. تو میرا یہ جی چاہتا ہے کہ تم انشراح صدر کے ساتھ اس میں چلو. تو یہ صفات کو سیکھنے کی محنت ہے. اگر تو تبلیغ کا کام صرف تقریر کی محنت ہے پھر تو تم میں سے کسی کو جانے کی ضرورت ہے. اگر معلومات کی محنت ہو پھر بھی تمہیں جانے کی ضرورت نہیں کہ تمہیں تبلیغی معلومات ساری حاصل ہیں. تم 6 نمبر پر تقریر کر سکتے ہو، تم بعض بچے بہت اچھی کر سکتے ہوں، لیکن یہ ان 6 صفات کو اندر اتارنے کی اور پورے عالم میں پہنچانے کی محنت ہے. اور ابھی پاکستان میں بھی ایک بے بہاؤ خلقت ایسی پڑی ہے جو تبلیغ کے کام سے ناآشنا ہے، جنہیں پتہ ہی کوئی نہیں تبلیغ کیا کام ہے. اور سارا عالم تو پھر سارا عالم ہے. یہ ایک رخ. دوسرا رخ میری ذات سے متعلق ہے کہ میں خود ان ایمانی صفات میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. صرف میں تقریر کے لیے یقین کی کلمے کی بات کرنا تقریرن نہیں ہے، قلباً چاہتا ہوں. نماز پہ صرف بولنا نہیں ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہوں. علم پہ صرف تقریر نہیں ہے، علم کا تاثر چاہتا ہوں. ذکر پہ صرف بیان نہیں ہے، میں ذاکر بننا چاہتا ہوں. اخلاق پہ صرف گفتگو نہیں ہے، میں اخلاق والا بننا چاہتا ہوں. اخلاص کے صرف نقطے بیان کرنا نہیں ہے، میں مخلص بننا چاہتا ہوں. تبلیغ کی صرف قرآن و حدیث سے دلیل دینا نہیں ہے، میں تبلیغ والا بننا چاہتا ہوں. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے میں اس کام سے 2 باتیں چاہتا ہوں، ایک اندر ایک باہر. اندر یہ چاہتا ہوں کہ اللہ پر مر مٹنے کے سوا ہر جذبہ ختم ہو جائے، اور باہر یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نام کو لے کر دنیا کے آخری کنارے تک پہنچنے کی شکلیں قائم کی جائیں.